روزے کا مفہوم کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ ایک افضل ترین عبادت ہے، اور اس کا مفہوم ہے کہ انسان اپنے اندر جو اس کے اوصاف ہیں، اس کی جو صفات ہیں، اسے جو خصوصیات دی گئی ہیں، اس میں استعداد ہے کہ وہ منفی طور پر بھی استعمال کر سکتا ہے، مثبت طور پر بھی استعمال۔ ایک عجیب استعداد ہے انسان میں کہ تجربے سے، چیزوں سے، باتوں سے منفی مفہوم بھی اخذ کر سکتا ہے، مثبت بھی اخذ کر سکتا ہے۔ صحیح۔ تو روزہ یعنی صبح کی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کی زندگی اس طرح بسر کرنا جیسے فرشتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ فرشتہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، غلط نگاہ نہیں ڈالتا، کسی کے بارے غلط سوچتا نہیں ہے، کسی کو بھلا برا نہیں کہتا۔ حتیٰ کہ نبی کریم نے فرمایا زبان کا روزہ یہ ہے کہ کوئی آپ کو گالی بھی دے تو اسے جواب میں آپ کہتے ہیں کہ میرا تو روزہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی تم کر سکتے ہو ایسی بات، میرا تو روزہ ہے، میں زبان ناپاک نہیں کر سکتا۔ تو ان سارے اعضاء کو حدود اطاعت الہی کے اندر روک کر ایسی خصوصیات پیدا کرنا جنہیں اوصاف ملکوتی کہا جاتا ہے، فرشتے کی طرح بدن کو پاک کرنا۔ اب جب یہ ساری احتیاطیں کی جائیں تو اللہ کریم وہ پاکی بدن میں عطا کر۔ اس پاکیزگی سے اللہ کے کلام اور نبی علیہ السلام کی ارشادات کی جو کیفیات ہیں ان کو دل میں اتارنے کی توفیق نصیب ہوتی۔ سبحان اللہ۔ الفاظ کا سننا اور بات ہے، الفاظ پر عمل کرنا بھی ایک اور بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کیفیت کو دل نشیں کیا جائے، اس کیفیت کے ساتھ جب عمل کیا جاتا ہے تو وہ کروڑوں گنا بڑھ جاتا ہے۔ صحیح۔ کیونکہ اس میں دل شامل ہو جاتا ہے۔ تو روزے کا اصل مفہوم یہ ہے کہ انسان بدن کو اتنا پاک کر دے، کیونکہ بہرحال دل بھی بدن کا حصہ ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، دماغ بھی بدن کا حصہ ہے، اعضاء جوارح بدن کا حصہ ہیں۔ تو ان میں اگر خرابی ہوگی تو وہ مفاہیم جو احکام الہی کے ہیں یا جو نبی علیہ السلام کے ارشادات کے ہیں، وہ مفاہیم ان تک نہیں پہنچیں گے، الفاظ پہنچیں گے۔ صحیح، بالکل۔ الفاظ کی اگر یہ اطاعت بھی کریں گے تو رسماً کریں گے، دل شامل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کریم نے سال میں ایک مہینہ روزوں کا رکھا، اور یہ روزہ ایک کم از کم بندے کو اگلے سال تک کے لیے تو کفایت کرے۔ بالکل ٹھیک۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ رمضان میں مسجد بھر گئی، عید کے دوسرے دن اس میں بندے خالی ہو جاتی۔ مقصد تو یہ تھا کہ اگلے رمضان تک ایسے ہی بھری رہتی، لیکن وہ تب بھری رہتی کہ ہم نے وہ کیفیات سمجھی ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس نے اس مفہوم کو نہیں جانا تو اللہ کو اس کے بھوک پیاس کی کیا ضرورت ہے۔ کوئی راشن بندی تو نہیں کی اللہ نے، بلکہ روزوں میں لوگ غیر رمضان کی نسبت 2 گنا 3 گنا خرچ کرتے۔ جی ہاں، اخراجات تو بڑھ جاتے ہیں، کھانا پینا تو زیادہ ہو جاتا ہے، لوگ زیادہ کھا جاتے ہیں، اہتمام زیادہ ہوتا ہے، غریب آدمی بھی بڑھ اپنی جاتی ہیں۔ ہمت سے بڑھ کر خرچ کر لیتا ہے کہ نہیں۔ بالکل ٹھیک تو بات۔ مقصد تو ہے کہ اعضائے بدن کو کمزور کیا جائے اور عبادات سے روح کو طاقتور کیا جائے، تاکہ نظام جو ہے بدن کا یہ روح کے کنٹرول میں آئے اور برائیوں سے بچ کر نیکی کی طرف بڑھا جائے۔ اور جو کیفیات ہیں کلام الہی میں، جو کیفیات ہیں ارشادات رسول میں، ان کو دل میں اتارا جائے، اور پھر عمل کا مزہ ہے۔ سبحان اللہ۔
اگر وہ کیفیات دل میں نہیں آ رہی تو حضور کے ارشاد کے مطابق بھوکا پیاسا رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کو اس کی بھوک پیاس کو اللہ نے کیا کرنا ہے؟ خاطر ایک آدمی دن بھر گالیاں بکتا ہے، ایک آدمی رشوت لیتا ہے، ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی شہادت دیتا ہے، ایک آدمی رشوت لے کر غلط فیصلے لیتا ہے، تو بھوکا پیاسا کیوں مر رہا ہے؟ اس کی بھوک پیاس تو اللہ کو مطلوب نہیں، مطلوب تو وہ فرشتوں جیسی کیفیات تھیں، اوصاف ملکوتی تھے کہ بشر ہو کر اس میں، چونکہ فرشتہ جب احکام الہی پاتا ہے تو کیفیات پاتا ہے۔ صحیح، قرآن کریم فرماتا ہے نا، احکام الہی جب آتے ہیں تو فرشتے بالکل سٹن ہو جاتے ہیں، اور جب ہوش آتا ہے تو ایک دوسرے پوچھتے ہیں بھئی کیا حکم تھا؟ تو کہتے ہیں جو بھی تھا حق تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر انہیں سمجھ آتی ہے کہ حکم کیا تھا، وہ کیفیات سمجھتے ہیں، صرف الفاظ بھی سنتے ہیں لیکن الفاظ کے ساتھ کیفیات۔ تو اگر ہم کوئی حکم سنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کے ساتھ وہ کیفیت بھی آئے، قرآن کی آیت جہنم کے بارے سنے تو جسم کانپ جائے جیسے ہم آگ پر کھڑے ہیں، اللہ، جنت کی بات سنے تو دل باغ باغ ہو جائے، پھر تو بات ہے۔ اور اگر ہم فرافر پڑھتے رہے، نہ ہمیں خوشی ہوئی نہ غمی ہوئی، فائدہ کیا؟ پھر تو وہی رسم پوری کی۔ رسم پوری کی۔ تو روزے کا مفہوم ہے کہ وجود کو لاغر کر کے عبادات سے روح کو قوت دے کر وہ استعداد پیدا کریں کہ کلام باری کی، ارشادات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دل میں آئے، اور پھر دل اطاعت کا راستہ اختیار کرے اور ان منازل کو پائے جو انسان کے لیے اللہ نے عالم بالا تک مقرر کی۔ بالکل صحیح۔ اگر اس مفہوم کو آپ چھوڑ دیں تو حضور کے ارشاد میں کا مفہوم ہے کہ اللہ کو تمہاری بھوک پیاس سے کوئی غرض نہیں، کھاتے رہو، صحیح۔ اس کا کوئی راشن تو نہیں کم ہو رہا۔ عمومی طور پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روزہ اس بات کا درس دیتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے تاکہ تم غریب لوگوں کا خیال رکھ سکو۔ یہ جان چھڑانے کے لیے کرتے ہیں۔ اچھا، یہ سطحی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت کم درجے کی بات ہے، صحیح۔ یہ کم درجے کی باتیں ہیں بھئی۔ یہ تو ویسے بھی بندے کو کسی دن کھانا نہ ملے تو اندازہ ہو جاتا ہے روزہ رکھے بغیر بھی۔ بالکل ٹھیک بات۔ یہ نہیں بات، یہ کم درجے کی باتیں ہیں۔ روزے کا اصل مفہوم یہ ہے کہ وجود اور وجود کی جو مادی طاقتیں ہیں وہ کمزور ہوں، روح اور روحانی قوتیں طاقت پکڑیں، اور اللہ کے کلام اور نبی کے ارشادات کے مفاہیم کی کیفیت دل میں اترے۔ بالکل ٹھیک بات۔ تو یہ غریب کا خیال رکھنا، یہ سارا احکام الہی میں وہ کیفیت آئے گی تو یہ کام تو سارے ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ زکوٰۃ دینا، صدقات دینا، غریبوں کا خیال رکھنا، یہ سارے تو احکام الہی ہیں۔ جب ان کی کیفیت دل میں آئے گی کہ ان سے اللہ کی رضا کا کتنا تعلق ہے تو یہ تو از خود ہو جائیں گے۔ یہ تو سطحی تعبیرات ہیں، جو حقیقت کو نہیں جانتے وہ یہ گمرو باندھتے رہتے ہیں۔ بلکہ وہ پچھلے رمضان میں آپ ہی نے فرمایا تھا کہ روزہ اس بات کی تربیت کرتا ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کا اپنا حلال رزق آپ نہیں کھا سکتے۔ اٹ مینس یہ آپ کا نہیں ہے، آپ کا نہیں، کمایا آپ نے ہے لیکن یہ اللہ کا ہے، اور جس کا ہے اس نے منع کر دیا، اس نے روک دیا۔ جب اجازت دے گا تو کھاؤ۔ تو یہاں سے ایک سبق ملتا ہے کہ ہمارا تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، ہم تو یہاں پر صرف اس کی اطاعت میں جو بھی کام کریں گے۔ بالکل صحیح۔ جب سب اس کا ہے، دینا اس نے ہے، تو ہم اس میں غلط شامل کیوں کریں، ناجائز کوشش کیوں کریں؟ بالکل ٹھیک۔ ہمارا تو ہے ہی نہیں تو پھر اس میں ہم غلط کیوں ملائیں؟ جس کا ہے وہ جتنا ہمارے پاس امانت رکھواتا ہے، جتنا ہمارے حصے کا ہے ہم کھا لیں، بے شک۔ جو وارثوں کا ہم چھوڑ جائیں گے۔ نبی کریم کا ارشاد ہے کہ رزق کے 3 حصے ہیں، ایک جو حلال پہ خرچ ہوتا ہے، جائز کاموں پہ خرچ ہوتا ہے، وہ آخرت کا آپ کا حصہ بن، ایک جو آپ کھا لیں، تیسرا مال وارثوں کا ہے، وہ آپ امین ہیں اس کے، صحیح، آپ کے بعد وہ اپنا وصول کر لیں گے۔ بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح۔ تو روزہ اس کیفیت کو سمونے کا اصل مقصد روزے کا وہ ہے۔ باقی بھائی جو نقل بھی کرتے ہیں، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ نقل بھی قبول کر لے،
لیکن مقصد اس نے روزے کا پایا جس نے دل میں وہ کیفیات اتاری حاصل کرنے کی روزے کی وجہ سے ذریعے سے استعداد پیدا کر لی. اب یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے کہا تم روزہ رکھو اس خلوص اس نیت کے ساتھ، میں تمہیں یہ استعداد دے دوں گا. حالانکہ وہ استعداد بہت قیمتی ہے. 30 روزے کیا ہیں 365 دنوں میں؟ کچھ بھی نہیں. 30 روزے کیا ہیں؟ کچھ نسبت نہیں بنتی. اللہ اکبر. لیکن اس کا انعام ہے، اس نے کہا تم تھوڑی سی کوشش تو کرو، میں تمہیں اوصاف ملکوتی عطا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر تمہیں میری باتوں کا مزہ آئے گا. بے شک سننا اور بات ہے، ماننا اور بات ہے، اس بات کا مزہ لینا اور اسے دل و جان سے قبول کرنا ایک اور بات. بے شک.